السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پچھلے سال 8 مارچ سے زور پکڑنے والی کمپین میرا جسم میری مرضی کا اصل چہرہ آج کی ویڈیو کے آخر میں آپ کو دکھاؤں گی۔ یہ تو وہ ہے کہ جس کا اقرار انہوں نے خود کیا، لیکن اس سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ کسی بھی معاشرے میں لباس کی کیا حیثیت ہے۔ ناظرین، اگر لباس موسم کے مطابق نہیں تو صحت خراب ہونے کا خدشہ ہے، لیکن اگر لباس شریعت کے مطابق نہیں تو حیا رخصت ہونے کا خطرہ ہے، اور جب حیا کا جنازہ اٹھ جائے تو پھر جو چاہے پہنو، جو چاہے کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اِذَا لَمْ تَسْتَحِی فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ۔ جب حیا کا جنازہ اٹھ جائے تو جو چاہے پہنو، جو چاہے کرو۔ کیا آج مسلمان بیٹی کا لباس شریعت کے مطابق ہے؟ جبکہ ہم خاندانی مسلمان ہیں، جبکہ ہم نسل در نسل مسلمان ہیں، لیکن باقی چیزوں کی طرح ہمارا لباس بھی اسلامی نہیں۔ لباس کا مقصد تو ستر پوشی ہے، ستر پوشی اور زینت بھی۔ سورہ اعراف میں رب العزت کا فرمان ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اس لیے اتارا تاکہ تم ستر پوشی کرو، اپنے جسم کی، اپنے وجود کی حفاظت کرو، اور پھر زیب و زینت بھی۔ لباس کا جو پہلا مقصد ہے وہ ہے ستر پوشی، ہم نے اس کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ دوسرا مقصد جو زیب و زینت ہے، صرف اسی پر فوکس کیا، اور ستر پوشی کا تو گویا جنازہ نکل گیا۔ لباس تو وہ ہے جو ستر پوشی کرے، تمہارے وجود کی حفاظت کے ساتھ ساتھ زینت بھی ہو۔ لیکن افسوس، آج مسلمان بہن، مسلمان بیٹی، بیوی اور ماں نے بھی زینت ننگا ہونے کو سمجھ لیا۔ قرآن تو کہتا ہے، ہمارا رب تو یوں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں لباس اس لیے دیا تاکہ تم ستر پوشی کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا لباس ہی تمہاری خوبصورتی ہے۔ اللہ نے وریشا کا لفظ استعمال کیا۔ اگر آپ غور کریں، سمجھیں، تو ریش عربی زبان میں پرندے کے پروں کو کہا جاتا ہے، جو کہ پرندے کا لباس بھی ہے۔ پرندہ اپنے پروں کے ساتھ ہی خوبصورت لگتا ہے اور پروں کے ساتھ ہی اڑ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا لباس ہی تمہارے لیے ریش ہے، یعنی جیسے پرندہ اپنے پروں کے بغیر بدصورت لگے گا، بالکل ایسے ہی تمہارا لباس بھی تمہارے لیے ریش ہے۔ تم اپنے لباس کے ساتھ ہی خوبصورت ہو، اور تمہارا لباس تمہارے لیے ریش ایسا ہے کہ یہ تمہاری اڑان بھی ہے۔ جیسا کہ پرندے کے لیے اس کے پر، ریش اس کے لیے اڑان ہے، اس کے بغیر وہ نہیں اڑ سکتا، ہمارے لیے بھی ہمارا لباس، ہمارا پردہ، ہماری اڑان ہے۔ لیکن افسوس، بدقسمتی سے مسلمان بیٹی، پاکستان کی بیٹی، اغیار کی، مغرب کی نقالی میں اپنے باپردہ لباس کو اپنی خوبصورتی اور اپنی اڑان میں رکاوٹ سمجھتی ہے۔ فٹڈ شارٹ ڈریسز پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور پھر نعرہ لگاتی ہے، میرا جسم میری مرضی۔ دعوت نظارہ خود دیتی ہے لوگوں کو، مردوں کو، اور پھر کہتی ہے، یو آر ریپسٹ۔
سن اے میری بہن سن، اگر تم واقعی گندی نظروں سے بچنا چاہتی ہو، اگر واقعی اپنے کہنے میں سچی ہو، تو پھر حل میں نہیں قرآن بتاتا ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے آپ کو ڈھانپو، کور کرو لباس کے ساتھ، اپنے پردے کے ساتھ، تاکہ تم پہچانی جاؤ کہ یہ ایسی ویسی نہیں ہے، یہ دعوت گناہ دینے والی نہیں ہے، پھر تمہیں کوئی نہیں ستائے گا۔ یعرفن فلا یؤذین، تم پہچانی جاؤ گی اور پھر ستائی نہیں جاؤ گی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان کے ساتھی اس کو اپنی نظروں کا نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ کی قسم، تمہارا یہ لباس، تمہاری یہ چال ڈھال کسی بھی انسان کو شیطان بنا سکتا ہے۔ عورت کو ننگا دیکھنے کے خواہش مند اس کے ہمدرد بن کر اسے سبق سکھاتے ہیں کہ تمہارا جسم تمہاری مرضی، یہ حق تمہارا ہے کہ تم نے کیا پہننا ہے اور کیا نہیں۔ جب مرد شارٹس پہن کر، ٹراؤزرز پہن کر، سپورٹس کاسٹیومز پہن کر جاگنگ کر سکتا ہے تو عورت کو حق کیوں نہیں؟ عورت کو اختیار کیوں نہیں؟ آج شیطان اپنی بھوکی نظروں کی تسکین کے لیے ہماری بہن بیٹی کو یہ سبق پڑھانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ جب مرد سب کچھ پہن سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ، میرا جسم میری مرضی۔ دین اسلام کی الف بے تک نہ جاننے والے میڈیا پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ کسی بھی مرد کو یہ حق نہیں کہ وہ عورت کو اپنی مرضی کا باپردہ لباس پہنائے۔ ان کے الفاظ ان کے منہ سے سنیے۔ یہ فیصلہ لینے کا حق آپ کو ایک مرد کے طور پر کسی نے نہیں دیا، نہ یہ حق آپ کو معاشرے نے دیا ہے، نہ یہ حق آپ کو قانون نے دیا ہے، نہ یہ حق آپ کی مذہبی تشریح کے مطابق آپ کو خدا نے دیا ہے۔ یہ حق آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایک عورت ایک جیتا جاگتا عقلی بالغ وجود ہے، یہ فیصلہ اس کا ہے کہ اس نے کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا۔ ان کے منہ سے ان کا بغض ظاہر ہو گیا۔ قرآن کا، رب کا فیصلہ سچا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، وہ اپنے منہ سے اپنے دلوں کا بغض نکال بیٹھے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، ابھی تو جو ان کے دلوں میں سازشیں ہیں، چالیں ہیں، پلانز ہیں، چالوں کا جال ہے، سازشوں کا جال ہے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اکبر، نعوذ باللہ، موصوف کے بقول مرد کو یہ حق کوئی معاشرہ اور کوئی قانون اور نہ ہی خدا کسی مذہب میں دیتا ہے کہ وہ عورت کو اپنی مرضی سے باپردہ لباس پہنائے۔ تو سنو، تمہارے مذہب کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں تمہیں اپنے مذہب اسلام سے بتاتی ہوں۔ جاء فی الاثر ان المرأة اذا دخلت النار دخلت معها خمسہ، جب ایک عورت جہنم میں جائے گی تو وہ اپنے ساتھ 5 مردوں کو بھی لے جائے گی۔ ابوہا، اپنے باپ کو، واخوہا، اپنے بھائی کو، وزوجہا، اپنے خاوند کو، وابنہا، اپنے بیٹوں کو، وعمہا، اور اپنے چچا کو۔ کیونکہ انہیں اختیار تھا، وہ اس کے ولی تھے، پھر بھی انہوں نے اسے نہ روکا جب وہ گھر سے متبرجہ، زیب و زینت کر کے بے پردہ نکل رہی تھی، جب وہ گھر سے متعطرہ، خوشبو سے معطر ہو کر نکل رہی تھی، جب وہ گھر سے متزینہ، زینت دکھانے کے لیے نکل رہی تھی، اسی لیے وہ بھی گناہگار ہیں۔ یہ ایسی عورت ہے کہ اس کے ساتھ 5 اس کے مرد بھی، محرم بھی جہنم میں جائیں گے۔
عورت سے چادر اور چار دیواری کھینچنے والوں، عورت کو بے لباس دیکھ کر خوش ہونے والوں، تم کہتے ہو کہ کوئی قانون، کوئی معاشرہ اور کسی بھی مذہب میں خدا عورت پر مرد کی مرضی مسلط نہیں کرتا۔ سنو، تمہارے باطل مذہب کا مجھے نہیں پتا، البتہ اسلام تو ایسے مرد کو دیوس کہتا ہے، دیوس، جو اپنی بیوی، بہن، بیٹی کو بے پردہ دیکھ کر خاموش ہو، بے پردہ دیکھ کر خوش ہو۔ تو رب العزت نے اپنے نبی کی زبان سے فرما دیا، جنت میں دیوس داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنہ الدیوس۔ ناظرین، غور طلب بات یہ ہے کہ جس حال میں شیطان نے ہمارے بابا آدم اور اماں حوا کو جنت سے نکلوایا، آج ہمیں اسی حال پر لا کھڑا کیا۔ اور وہ سارا منظر رب نے ہمیں کیوں بتایا؟ تاکہ ہم شیطان کی چال سے محفوظ رہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ کا فرمان ہے، یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما۔ اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے۔ تب بھی اس نے قسمیں اٹھا کر کہا تھا، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آج بھی تمہیں تمہارے حقوق کے لیے وہ تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے، تمہارے حقوق کی آڑ میں اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مجھے معلوم ہے میری آواز وہاں تک تو پہنچے گی جہاں تک دین کو سمجھنے والے ہیں، لیکن شیطان تو گیم وہاں سے کھیل رہا ہے جہاں میری رسائی ختم ہوتی ہے۔ بلا شبہ رب کا فرمان سچ ہے، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ شیطان اور اس کے ساتھی تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ شیطان منظم ہو کر، میڈیا پر ہمارا بن کر، ہمیں ہمارے حقوق کا کہہ کر علم اٹھانے کو کہتا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ، اور پھر اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے میری آواز کو آگے پہنچائیں تاکہ باطل بے نقاب ہو اور گمراہی کے راستے پر چلنے والی بہنیں، بیٹیاں حق کی آواز سن سکیں۔ یہ تمہارے حقوق نہیں، یہ ان کی باطل تسکین ہے، شیطانی مقاصد ہیں، وہ تمہارے حقوق کی آڑ میں اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔